سورہ عبس کی ابتدائی 4 آیتیں ہیں۔ سورہ عبس مکی صورتوں میں سے ہے اور اس صورت میں 42 آیتیں اور 1 رکوع ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یا سبب نزول یا اس صورت کا پس منظر جو مفسرین کرام نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کچھ سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جس میں عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ ابن خلف اور عباس ابن عبد المطلب جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ ان سے دین اسلام کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے اور ان کو دین کے بارے میں بتلا رہے تھے۔ اسی دوران حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نابینا تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے خالہ زاد بھائی تھے، اور یہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھے جو ابتدا ہی میں اسلام لے آئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چونکہ آپ نابینا تھے، آپ کو معلوم نہیں ہو سکا کہ آپ کے ساتھ کون لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آپ کی مجلس میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، علمتنی مما علمک اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ سکھلا دیجئے جو بات آپ کے رب نے آپ کو سکھلائی ہے، یا مجھے وہ قرآن، وہ کلام سکھلا دیجئے جو آپ پر نازل ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ کئی مرتبہ کہا، چونکہ ان کو معلوم نہیں تھا نابینا ہونے کی وجہ سے کہ آپ کس کے ساتھ جو ہے گفتگو فرما رہے ہیں اور آپ کس مشن اور کس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ رویہ اور ان کا یہ طریقہ ناپسند آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بل پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا، اور یہ ناگواری کا جو اظہار فرمایا وہ اس وجہ سے نہیں کہ اپنی ذات کی خاطر فرمایا، بلکہ دین اسلام کی خاطر۔ آپ نے یہ سوچا تھا کہ یہ مکہ کے سردار ہیں اور عام طور سے لوگوں کا یہ دستور ہے الناس علی ملوک دینہم، کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، لہذا اگر یہ قبیلے کے سردار ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ایمان لے آیا تو اس کی وجہ سے اس قبیلے کے ایمان لانے کا ایک ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ آپ اس نظریے سے ان سے گفتگو فرما رہے تھے، لیکن حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا اس وقت آنا اور آپ سے گفتگو کرنا اور درمیان گفتگو خلل ڈالنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا، اور وہ تو تھے ہی مکہ کے سردار اور قریش کے سردار۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری بات کاٹ دی گئی تو فوراً وہ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں محبت بھرے انداز میں تنبیہ فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ تھا اور آپ کے چہرے پر جو ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے محبت بھرے انداز میں آپ کو تنبیہ فرماتے ہوئے فرمایا، عبس وتولی، پیغمبر نے منہ بنایا اور پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ ان کے پاس وہ نابینا آ گیا تھا، ایک نابینا شخص آ گیا تھا۔ غور کریں تو اللہ رب العزت کے نزدیک ایمان والے کی کتنی عظمت ہے، کتنا احترام ہے۔
اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے سے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور آپ کو تنبیہ فرمائی کہ پیغمبر نے منہ بنایا اور پھیر لیا، اس لیے کہ ان کے پاس ایک نابینا شخص آ گیا تھا۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم، شاید کہ وہ پاکیزہ ہو جاتا، وہ سنور جاتا، وہ سدھر جاتا۔ یعنی جو شخص آیا تھا آپ سے پوچھنے کے لیے، وہ اگر آپ اس کو کچھ بتلاتے تو اس کے اندر اور پاکیزگی آتی، اس کے ایمان کے اندر اور نکھار آتا، اور اس کی تعلیمات کے اندر اور زیادتی ہوتی۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ نصیحت قبول کرتا فتنفعہ الذکریٰ، تو نصیحت اس کو فائدہ پہنچاتی۔ یہ اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا۔ اب آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اما من استغنا، رہا وہ شخص جو بے نیازی ظاہر کرتا ہے، فانت لہ تصدی، تو آپ اس کی طرف دوڑتے ہیں، اس کی طرف لپکتے ہیں۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی جا رہی کہ یہ جو مکہ کے سردار ہیں یہ تو بے نیازی ظاہر کرتے ہیں، یہ تو یوں ہی آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھ گئے ہیں، ان کے دل کے اندر کوئی تڑپ نہیں ہے، کچھ حاصل کرنے کا جذبہ نہیں ہے، بے نیازی ظاہر کرتے ہوئے آپ کے پاس آ گئے۔ فانت لہ تصدی، تو آپ اس کی طرف دوڑتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ وما علیک الا یزکیٰ، اور اگر یہ لوگ نہ سنوریں، پاکیزہ نہ ہوں تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام تو صرف میرے پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور رہا وہ شخص جو آپ کے پاس دوڑ کر آتا ہے، بھاگتا ہوا آپ کے پاس آتا ہے، آپ کی مجلس میں کچھ سیکھنے کے لیے آتا ہے، کوئی جذبہ لے کر آتا ہے، کچھ حاصل کرنے کی تڑپ لے کر آتا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتا بھی ہے۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ اس سے اعراض کرتے ہیں، آپ اس کی طرف سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ان آیات میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی گئی، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو تعلیم دی گئی ہے کہ امت ایسے لوگوں کی قدر کریں کہ جن کے اندر اللہ کا خوف ہو، جن کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اور جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہوں، ان کی عظمت ہونی چاہیے، ان کا احترام ہونا چاہیے، اور ان کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ لیکن آج اگر دنیا میں دیکھا جائے اور دنیا کے حالات کا مطالعہ کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ آج تصورات بدل گئے ہیں، آج خیالات بدل گئے ہیں، آج قدریں بدل گئی ہیں۔ آج جن کے پاس مال و دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، عہدہ ہے، سرداری ہے، آج ان کی عزت بھی ہے، ان کا احترام بھی ہے، اور ان کی طرف توجہ بھی کی جاتی ہے۔ اور جن کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، مال و دولت نہیں ہے، کوئی عہدہ اور کوئی سرداری نہیں ہے، ان کی کوئی عزت اور مقام نہیں ہے۔ جبکہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو پراگندہ حال ہوتے ہیں، جن کے بکھرے ہوئے بال ہوتے ہیں، جن کے جسم کے اوپر پھٹے اور پرانے کپڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے نزدیک اتنے مقبول ہوتے ہیں، اتنے مقبول ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر وہ کسی بات کے اوپر قسم کھا بیٹھیں کہ اللہ کی قسم فلاں کام ایسے ہی ہوگا، اللہ رب العزت ان کی قسموں کو پورا کر دیتے ہیں۔ وہ ایسے اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں محبت بھری تنبیہ فرمائی ہے
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا کہ آپ اس سے اعراض کرتے ہیں جو آپ کے پاس دوڑ کر آتا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ اور اس حال میں آتا ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر رکھتا ہے۔ اور یہ جو مکہ کے سرداران ہیں یہ ڈر اور خوف کی وجہ سے نہیں، یہ تو بے نیازی ظاہر کرتے ہوئے آپ کی مجلس میں آ گئے ہیں۔ اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا اس قدر احترام فرماتے تھے کہ جب آپ کی مجلس میں آتے تھے تو آپ اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دیتے تھے اور یہ فرماتے تھے مرحبا مرحبا عبداللہ ابن مکتوم آئیے، آپ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے عتاب فرمایا ہے، مجھے تنبیہ فرمائی ہے، اس قدر جو ہے احترام فرماتے تھے۔ کلا انہا تذکرہ، اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ قرآن ایک نصیحت ہے، ایک نصیحت کی کتاب ہے، یہ عبرت کی کتاب ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ فمن شاء ذکرہ، بس جو شخص چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ نصیحت کی کتاب ہے، یہ کتاب عتبہ اور شیبہ کی محتاج نہیں ہے، یہ کتاب ابو جہل اور امیہ ابن خلف اور ولید ابن مغیرہ کی محتاج نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، اس کتاب کو نہیں مانتے ہیں، تو اللہ کی کتاب پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یہ صرف ان کفار مکہ کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے بھی غور اور فکر اور نصیحت کی بات ہے کہ اگر ہم اس کتاب کو نہیں پڑھتے ہیں، اس کتاب کو نہیں سنتے ہیں، اس کتاب کو نہیں سناتے ہیں اور اس کتاب کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمارے علاوہ دوسروں سے یہ کام لے گا۔ نہ اللہ کا دین کسی ہمارا محتاج ہے اور نہ اللہ کی کتاب ہماری محتاج ہے۔ اور تاریخ میں ایسے بہت سارے واقعات ہوئے کہ اللہ رب العزت نے کافروں سے اور کافروں کی اولادوں سے وہ دین کا کام لیا ہے جو مسلمان اور مسلمان کی اولادیں وہ کام نہیں کر سکیں۔ یہ اللہ رب العزت کا نہ دین ہمارا محتاج ہے اور نہ اللہ رب العزت کی کتاب ہماری محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرما دیا کلا انہا تذکرہ کہ یہ قرآن ایک نصیحت کی کتاب ہے۔ فمن شاء ذکرہ، تو جو شخص چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہی جو ہے اس کتاب کے اور اس اللہ کے دین کی خدمت کریں گے۔ اللہ رب العزت جس کو چاہے اللہ رب العزت دین کے اندر داخل فرما کر اس سے دین کا کام لے لے۔ فی صحف مکرمہ، یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مقدس ہیں، مرفوعات مطہرہ، جو اونچے مرتبے والے، مطہرہ بہت ہی پاکیزہ ہیں، بِأَيْدِي سفرہ، ایسے ہاتھوں سے لکھے جاتے ہیں، کرام بررہ، جو بہت ہی معزز اور بہت ہی نیک ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا کہ یہ مقدس صحیفوں کے اندر درج ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ میں جہاں اور بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہیں وہاں اللہ رب العزت نے اس قرآن کو بھی اس میں محفوظ رکھا ہے، جو بہت ہی مقدس ہے، مرفوعات مطہرہ، جو بہت ہی بلند رتبے والے اور بہت ہی پاکیزہ ہے، بِأَيْدِي سفرہ، ایسے ہاتھوں سے لکھی گئی، یعنی وہ فرشتے جو ہے بہت ہی معزز اور محترم ہیں اور بہت ہی نیک ہیں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس قرآن کی جو صفت بتلائی گئی ہے، اگر کوئی شخص اس قرآن کو پڑھتا ہے، اس قرآن کو سیکھتا ہے، اس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھتا ہے اور اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، وہ بھی اسی مقام اور مرتبے کے لائق ہے۔ جو صفت اللہ رب العزت نے اس قرآن کے اندر بتلائی ہے اور اس قرآن کی بتلائی ہے، وہی مرتبہ اور مقام اسے بھی حاصل ہوگا جو اس قرآن کو پڑھے گا، اس کو سینے سے لگائے گا اور اس کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اور اس قرآن کی جیسا اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
تو جو اس قرآن پر عمل کرے گا اور اس قرآن کو پڑھے گا اور پڑھائے گا، اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھے گا، اللہ رب العزت اس کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ اور اللہ رب العزت اس کی حفاظت ضرور فرمائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے یا کسی جگہ ملازمت کرتا ہے، ایک معمولی آدمی ہے، اس کو 1000-2000 روپے تنخواہ ملتی ہے، لیکن اگر اس کو فیکٹری اور کمپنی کی طرف سے اس کی مدد اور تعاون کے لیے اگر اسے 1,00,000 روپے کا چیک دے دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ تمہارے کام کی وجہ سے اور تمہاری بہتر کارکردگی کی وجہ سے کمپنی تمہیں 1,00,000 روپے کا بطور انعام چیک دیتی ہے، وہ چیک لے کر جب گھر آئے گا تو ظاہر سی بات ہے اس نے کبھی 1,00,000 روپے نہیں دیکھے، 1,00,000 روپے کا چیک نہیں دیکھا، تو اس کو بڑی حفاظت سے رکھے گا۔ اس کو جو ہے پہلے کور کے اندر رکھے گا لفافے میں، پھر اس کو جو ہے کسی ڈبے کے اندر رکھے گا، پھر اس کو الماری میں رکھے گا، پھر اس کو لاک کرے گا، اور پھر جو ہے اس کی چابی کو اور کنجی کو اس کو بھی حفاظت سے رکھے گا۔ اب دیکھیے کہ چیک تو 1,00,000 روپے کا ہے اور اس میں چیک ہے، لیکن اس کے ساتھ کس کی حفاظت ہو رہی ہے؟ اس کور کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، اس ڈبے کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، اس الماری کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، اور اس چابی کی اور اس کنجی کی بھی حفاظت ہو رہی ہے جس کنجی سے اس کو لاک کیا گیا ہے۔ اور مقصد کس کی حفاظت ہے؟ مقصد تو صرف اس چیک کی حفاظت کرنا ہے جس کو کل جو ہے بینک میں جا کے اس رقم کو حاصل کرنا، لیکن اس کے ساتھ ان ساری چیزوں کی حفاظت ہو رہی ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی قرآن کے اوپر عمل کرتا ہے، قرآن کو اپنے سینے کے اندر لیتا ہے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اللہ رب العزت اس کی ویسی ہی حفاظت فرمائیں گے جیسا کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے صحیفوں کے اندر یہ قرآن ہے جو بہت ہی معزز اور محترم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ، خدا کی مار ہو انسان پر، ما اکفرہ، وہ کتنا ناشکرا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسی نعمت ہم نے اسے عطا فرمائی اور اس نعمت کی قدر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قتل الانسان، انسان یعنی اللہ کی مار ہو اس انسان پر، ما اکفرہ، وہ کتنا ناشکرا ہے، من ای شیء خلقہ، ذرا سوچے تو وہ کس چیز سے اسے پیدا کیا گیا۔ اپنی تخلیق کے اوپر غور و فکر کرے، اپنی پیدائش کے اوپر غور و فکر کرے۔ من نطفہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نطفے کے ایک بوند سے، منی کے ایک قطرے سے وہ پیدا کیا گیا۔ خلقہ فقدرہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا، فقدرہ، اور اس کو ایک خاص انداز دیا۔ منی کا ایک قطرہ، پانی کی ایک بوند ہے، اس سے ایک خوبصورت انسان کو اللہ رب العزت نے وجود بخشا۔ یہ اللہ رب العزت ہی کی تو تخلیق ہے، اللہ ہی نے تو انسان کو بنایا ہے اور اس کی تخلیق کی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کو پیدا کیا اور اس کے ساتھ اس کو ایک خاص انداز بھی دیا۔ اللہ رب العزت اگر ہماری ناک کو ہمارے ہاتھ کے اوپر لگا دیتے تو ہم ایک سونٹ کی طرح اس کو لے کے پھرتے رہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے کس بہترین انداز میں ہماری تخلیق کی ہے، اور اللہ رب العزت نے کس مناسب انداز میں ہمارے جسم کو بنایا۔ اگر بہت ہی چھوٹا ہمارے جسم کو کر دیتے اللہ رب العزت تو ہم بھی جو ہے جانوروں کی طرح اور حشرات الارض، کیڑے اور مکوڑوں کی طرح زمین پر رینگتے پھرتے، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اللہ رب العزت نے ایک پانی کے بوند سے کس خوبصورت انداز میں انسان کی تخلیق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا غور تو کرے انسان، ذرا سوچے تو اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا، اور سوچ کر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العزت نے کس بہترین انداز میں اس کی تخلیق فرمائی۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اللہ رب العزت نے اس کے لیے راستے کو آسان کر دیا۔ راستے کو آسان کر دیا، اس سے مراد اس کی ولادت کا راستہ ہے کہ اس کی پیدائش کو اللہ رب العزت نے آسان کر دیا، یا اس کی ہدایت کے راستے کو آسان کر دیا، یا اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر
جو انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جو ضروریات ہوتی ہیں اللہ رب العزت نے وہ ساری چیزیں مہیا فرما دی۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ولادت میں بھی آسانی فرمائی، ہدایت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی کہ مسلسل اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا اور اپنی کتابوں کو نازل فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو اس کی ضروریات ہوتی ہیں ان اسباب کو بھی اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمایا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کو موت دے دیا، فاقبرہ، اور اسے قبر میں پہنچا دیا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ چاہے گا اسے دوبارہ اٹھ کھڑا کرے گا۔ اللہ رب العزت نے ایک انسان غور کرے، فکر کرے، سوچے کہ اس کی ولادت کے وقت بھی اللہ رب العزت نے اسے کیا مقام دیا کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے، اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے، صدقہ کیا جاتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور پھر جب اس کی موت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے اسے کتنا احترام دیا کہ اسے غسل دیا جاتا ہے، اسے کپڑا پہنایا جاتا ہے، اور پھر اسے کاندھے پر اٹھا کر لایا جاتا ہے۔ اور دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے مذاہب ایسے ہیں کہ وہ اپنے مردوں کو، اپنی لاشوں کو جلا دیتے ہیں۔ بعض مذاہب اور بعض قومیں ایسی ہیں کہ جنگلوں میں رکھ دیتی ہیں جسے چرند اور پرند اس کو کھاتے ہیں، لیکن دین اسلام اور اس مذہب نے اس انسان کو کتنا احترام عطا فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی احترام کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اسے کاندھے پر اٹھا کر لایا جاتا ہے، اور امام جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ آگے رہتا ہے، لیکن آج اسے یہ عزت اور مقام دی جاتی ہے کہ امام کعبہ کیوں نہ ہو، حرم کے امام کیوں نہ ہو، آج اس شخص کو آگے کیا جاتا ہے اور امام اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ عزت اور مقام کس نے دیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے دیا ہے، اس دین اسلام نے دیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسان بڑا ناشکرا ہے، خدا کی مار ہو اس کے اوپر کہ وہ اپنی تخلیق پہ غور نہیں کرتا، پھر اپنی موت کے اوپر بھی غور نہیں کرتا کہ کس عزت کے ساتھ، کس احترام کے ساتھ اس کو اس دنیا سے رخصت کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں، ابھی اس کی 22 آیتیں مکمل ہوئی ہیں، انشاءاللہ 20 آیتیں اس کو آئندہ ہفتے شروع کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں خاص طور سے ہمیں جو ہدایت دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اہل ایمان کی قدر کریں، اہل ایمان کی، اہل تقوی کی قدر کریں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان قبیلوں سے، ان خاندانوں سے، ان نسب اور حسب سے اور کالے اور گورے سے کسی کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور محترم وہ ہے جس کے اندر تقوی ہو، جس کے اندر پرہیزگاری ہو، جس کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہو۔ کسی کے مال و دولت کی وجہ سے، کسی کی حکمرانی کی وجہ سے، کسی کے وحدے اور سرداری کی وجہ سے اس کا احترام ضروری نہیں ہے، اس کا احترام کرنا لازم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اللہ کا بندہ اہل ایمان ہے، تقوی رکھتا ہے اور اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہے تو آپ اس کی عزت کیجئے، اس کی عظمت کیجئے، اس کا احترام کیجئے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیار بھرے انداز میں تنبیہ فرمائی ہے، اس کا مقصد امت کو تعلیم دینا ہے کہ امت کس طریقے کی زندگی گزارے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان آیات میں یہ بھی بتلایا ہے کہ بندے کو اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور شکر گزاری کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کی قدردانی یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں، صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل کے ذریعے سے ہم یہ ثابت کریں کہ ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
یا حی یا قیوم یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید یا ارحم الراحمین۔ آپ رب العالمین ہیں، سارے جہان کے پالنے والے ہیں، آپ رحمان ہیں، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے ہیں، آپ رحیم ہیں، بار بار معاف فرمانے والے ہیں، آپ کریم ہیں، بلا استحقاق بہت ساری نعمتوں سے نوازنے والے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، آپ نے ہمیں دین و دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ان نعمتوں کے عطا فرمانے میں آپ تنہا مالک ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یا ارحم الراحمین، جہاں آپ نے ہمیں دین و دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہیں ہم سب کو مغفرت کی تامہ نعمت سے بھی مالا مال فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہم گنہگار، خطاوار، قصوروار بندے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، ہم اقراری مجرم ہیں۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، معاف فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، ہماری توبہ کو قبول فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و اطاعت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت اور عشق پیدا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا آسان فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سلامتی کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے عزیز و قریب، ہمارے وہ رشتہ دار جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ارحم الراحمین، ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک باحیات ہے، یا ارحم الراحمین، ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، ان کے سایہ عاطفت کو ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھیے۔ اور ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ارحم الراحمین، ان کی مغفرت فرما دیجیے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو حلال پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام کمائی سے، حرام آمدنی سے تا حیات ہماری بھی، ہمارے آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن خیر کا سوال کیا، ہم سب کو اس میں حصہ عطا فرمائیے، اور جن جن شر سے پناہ مانگی، ہم سب کی اس سے حفاظت فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین، جب تک زندگی عطا فرمائیے، ایمان اور عمل صالح پر قائم اور دائم رکھیے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، یا ارحم الراحمین، ہم سب کا خاتمہ اکمل ایمان پر نصیب فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔